نبی کرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب پروردگار عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کرنے کی بے حد فضائل و مناقب اور بے شمار برکات ہیں۔ اس طرح راحت القلوب کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ یہ روایت موجود ہے۔ ایک گداگر مانگنے والا یہودیوں کے پاس آیا اور یہودیوں کا گروہ وہاں پہ موجود تھا، وہ یار دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے سامنے ہی جلوہ فرماتے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہودیوں کا گروہ بیٹھا ہوا ہے اور مانگنے والا آیا ہے، اور سب سے پہلے وہ یہودیوں کے گروہ کے پاس گیا ہے، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو انہوں نے ازراہ تفنن مذاق کے طور پہ کہا وہ دیکھو امیر بندہ تو علی بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے مانگو، وہ تمہیں دے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے مذاق اڑایا کہ جاؤ بھائی ان کے پاس جا کے لے کے آؤ، اب وہ تو امیر ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ واقعتاً امیر ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی غلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور اللہ کی توحید پہ کامل ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر وہ مٹی کو سونا کہیں تو اللہ اسے سونا بنا دے۔ اب یہ بات تھی، انہوں نے ازراہ تفنن کہا جاؤ بھائی وہ سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر بندے، جا کے ان سے مانگو۔ وہ فقیر آیا، گداگر نے سوال عرض کیا، عالی جان کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا اپنی مٹھی آگے کرو، اسے بند کر لو۔ اس فقیر نے آگے مٹھی کی، اسے بند کیے رکھا۔ آپ کے اور میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس پہ دم کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تب تک نہیں کھولنی جب تک تم ان کے سامنے نہ پہنچ جاؤ۔ اب چونکہ کفار یہ سارا منظر، یہودی سارا منظر دیکھ رہے تھے تو وہ بڑے ہنس رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ فقیر جب یہودیوں کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا دیا علی نے؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو دم کیا حضور کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے۔ اب جب مٹھی کھولے گئی تو 10 اشرفیاں اس کے اندر موجود تھی۔ اب وہ جو پہلے مذاق کر رہے تھے وہ بے عزت ہو گئے، اور ایسی صورت میں ان کی نگاہیں جھکی اور ان میں سے بعض یہودی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی ایسی برکتیں ہیں، لیکن وہ زبان بھی ایسی چاہیے، وہ انداز بھی ویسا چاہیے جو ایک عاشقوں کا ہوتا ہے۔ عاشق پھر ایسے حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ان کے تھوک میں بھی برکتیں رکھ دیتا ہے، اور جس چیز میں تھوک ڈالتی ہیں اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ لہجہ، وہ انداز، وہ عشق ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کی زبان بابا فرید جیسی نہیں ہوتی۔ وہ آیا تھا نا، کہا علی جان بچہ ضد کرتا ہے،